السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور آج ہم دو تین باتیں جو ہیں وہ اس میں مختلف خبروں کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ جو وہ کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب، ان کے حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے یا خبریں ہیں میرے مہمان کے پاس. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح IMF کو خط لکھنے جا رہی ہے. یہ معاملہ کہاں اور کیسے انجام پذیر ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے. اور تیسرا جو ہے وہ جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے کہ پنجاب اسمبلی میں ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے اور وہی شور شرابہ اور بہت ساری شکایات جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے سامنے آئی ہیں اور وہ میڈیا سے خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پہنچ چکی ہیں. اور میرے مہمان جو ہیں وہ آپ کے جانے پہچانے جناب حماد حسن صاحب. تو حماد حسن صاحب کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا اور ان ٹویٹس کے اندر حماد حسن صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنے خفا نظر آتے ہیں. انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حماد صاحب یہ بتائیں کہ چلیں وہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے کیوں آپ یوٹیوبر سے جو ہیں وہ نالاں ہیں، ناراض ہیں. وہ بات تو کریں گے. چلو کہ میری ناراضگی کی وجہ کیا ہے اور میں کن کے خلاف ہوں کن کے خلاف نہیں ہوں. لیکن آپ کے 1 لاکھ سبسکرائبر برابر ہوئے اور آج آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ریسٹوران میں لے جا کے کھانا کھلاتا ہوں. تو میں آج آپ کے بارے میں بھی ذرا محتاط رہوں گا کیونکہ میں نے کھانا اڑانا ہے آپ کا. کھانا جناب حاضر ہے مطلب. اور یہ ہمارے سبسکرائبرز کا شکریہ جو اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اور آپ کے تو بہت فین ہیں جناب، آپ محبتیں پڑھتے ہیں ان کے کمنٹس جو ہیں وہ آپ کے. یہ لیاقت چٹھا صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا بڑی ہے، کوئی اندر کی خبر ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے لیاقت چٹھا صاحب کے ساتھ؟ لیاقت چٹھا صاحب کے بارے میں پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ہے کہاں پہ. ہاں کہاں ہے؟ وہ غالب نے کہا تھا نا، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. تو جہاں انہیں ہونا چاہیے وہیں پہ خیر خیریت سے معافی نامہ لکھ گئے ہیں، لیکن جان ابھی نہیں چھوٹ رہی. لیکن دیکھیں بڑا ایک سوال آتا ہے نا کہ انڈر انویسٹیگیشن جو ہے، مطلب الیکشن کمیشن نے کی ہے نا ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن جو ہے. تو کسی کو آپ اگر کیسے بغیر کسی قانونی ضابطے کے اس کی نقل و حمل جو ہے وہ محدود کر سکتے ہیں یا مسدود کر سکتے ہیں کسی قانون کے بغیر. دوسری بات جو ہے کہ کسٹڈی میں اگر وہ ہیں تو پھر کسٹڈی میں لیے گئے ان کے بیان کی پھر قانونی طور پر وہ کل کو آ کے وہ کہیں گے جناب میں تو جبر کے اندر یہ بیان دیا. دیکھیں کریم صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کمشنر کا عہدہ بڑا ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے. انہوں نے جو کچھ کہا وہ تو میرے خیال میں ایک کلرک لیول کا آدمی بھی نہیں کہے گا. وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا. یعنی آپ باہر رات کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ پاکستان کے چیف جسٹس پر بھی الزامات لگاتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر پر بھی الزامات لگاتے ہیں، انہیں دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. پتہ نہیں اس آدمی کو ہو کیا گیا تھا. اور نہیں وہ جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں PTI کے کسی ایسے لیڈر کے پاس جو ہے وہ تھا جو مفرور تھے، پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اچھا پتہ لگا کہ یہ اگر وہ PTI کے کسی اس نے آپ دیکھیں ہمارا میڈیا کتنا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ نا ایک سیاسی جماعت چلا رہا ہے، وہ PTI کا نام نہیں لے رہا. اچھا دیکھیں وہ PTI کے اس لیڈر کا نام نہیں لے رہا ہے جس نے غلط کام کیا بقول لیاقت چٹھا کے، جس نے غلط کام کیا، جس نے کمشنر کو ٹریپ کیا، جس نے اس سے غلط بیانی کروائی، اس کا نام نہیں لے رہا ہے. لیکن وہ چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں، وہ الیکشن کمشنر کا نام لے رہے ہیں. یہ کہانی کوئی اتنی سادہ بھی نہیں ہے. بہرحال ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور سندھ کے ممبر نثار درانی صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ تھے.
تو انہوں نے جو اپنی فائنڈنگز ہے وہ کل بھجوا دیے ہیں، اور غالباً سوموار کو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ جہاں تک میرے معلومات ہیں تو لیاقت چھٹا صاحب ابھی گہرے پانیوں میں رہیں گے، اور ان کے خلاف شاید فوجداری مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ اچھا، کیونکہ وہ جو ان کا جرم ہے، ہم انہیں جرم کہیں گے نا، وہ سب کچھ تو تمام نہیں دیکھیں ابھی تک تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ایلیجڈلی ہم کہیں گے، لیکن جو بیان انہوں نے دیا، بیان تو ہمارے سامنے ہے نا، بیان تو ابھی ہمارے سامنے کوئی ایف آئی آر کوئی وہ تو نہیں آئی ہے، تو ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہونے دے، کہ سوموار کو غالباً ان کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں تمام سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن کے ممبران بھی ہوں گے، الیکشن کمشنر بھی ہوں گے، تمام اہم عہدیداران جو ہیں اس اجلاس میں ہوں گے، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں توہین الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی تو ایک کرمنل کیس ہے، تین رکنی کمیٹی بنی ہے نا، اور اس نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، تو انہوں نے تو کمشنر کے تمام الزامات کو رد کر دیا ہے، کہا کہ یہ جھوٹ ہے جو الزامات۔ تو جو نیچے آروز تھے ان کے، ان آروز کے بھی بیانات سنے؟ آروز نے تو پریس کانفرنس کی تھی، تمام آروز نے تو آ کے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی کہ الیکشن تو شفاف ہوئے، ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اور بلکہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، ہاں کہیں سے خبر ملی ہے کہ الیکشن کمشنر کے پاس، کہیں سے خبر ملی ہے آپ کو؟ اڑتی مل جاتی ہے نا، ہم صحافت کرتے ہیں نا، ہم تو ڈالر ٹیوبری نہیں کرتے، صحافت کرتے ہیں۔ صحیح ہے، الیکشن کمشنر کے پاس لیاقت چھٹا کے کچھ میسیجز بھی ہیں، اچھا، ان کے موبائل میں، اور شاید سوموار کے دن وہ ان میسیجز کو بھی اس اجلاس میں شیئر کرے سب کے ساتھ۔ کچھ میسیجز ان کے پاس ہیں، الیکشن سے پہلے جو کمشنر نے ان کو کچھ میسیجز کیے تھے وہ ان کے پاس سیو ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں ان میسیجز کے اندر کیا ہے، یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا، کہ آپ ایسے خام میں سنسیشن پھیلا رہے ہیں۔ پتہ ہوگا جی کیسے ہیں آپ، وہ کہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں، پہلے میں نے کبھی غلط خبر دی ہو تو نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ تو یہ جو آئی ایم ایف کی طرف جا رہی ہیں، یہ دوبارہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ آپ نے شروع کر دیا ہے۔ چٹھا صاحب کا کٹا بھی جو ہے وہ بند نہیں ہوا تھا، اوپر سے یہ والا نیا کٹا کھل گیا ہے، یہ کیا ہے؟ قیوم صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں، کوئی عقل کا بندہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے نکلے ہیں، اگر وہ جو ٹیکنیکل بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آئی ایم ایف کو صرف یہ نہیں، یہ 25 کروڑ عوام بھی خط لکھے نا، تو پھر بھی امداد نہیں رکے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو پاکستان کا ان کے ساتھ ہے نا معاملہ امداد کا، وہ تو پاکستان کو ملیں گے وہ پیسے، وہ کسی طور نہیں روکیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو پوری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ کچھ ممالک جو مالی طور پر بہت خراب ہوئے ہیں، کمزور ہوئے ہیں، ان کی مدد کیسے کی جائے، ان کو کیسے کھڑا کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک مارز وجود میں آئے اور ان اداروں کی تخلیق لیکن ہوئی۔ اس کے اوپر تنقید بھی تو ہوتی ہے نا کہ ہوتی یہ ہے، ایکچولی جو لیڈ ملک ہیں انہوں نے وہ تو الگ مسائل ہے نا، میں اس اکنامک کیپچر کے لیے یہ دو بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں۔ اچھا، پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جاپان اور جرمنی کو کھڑا کیا، یعنی وہ تو ویسٹ کے خلاف تھے، یعنی امریکہ اور ان ممالک کے خلاف تھے، لیکن ان اداروں نے پھر بھی ان کی مدد کی اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور اس وقت سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ارجنٹائن کی پوزیشن ہم سے بہت زیادہ خراب ہے، لیکن ارجنٹائن کو اب بھی آئی ایم ایف مدد کر رہی ہے۔ مصر کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن 30 ارب ڈالر دیے تھے آئی ایم ایف نے مصر کو، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے۔ تو ظاہر پاکستان کو پیسے تو ملیں گے، یہ تو ایک سلسلہ ہے، رواں سلسلہ ہے، یہ تو چلے گا، یہ تو کسی طور رکے گا نہیں۔ البتہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہو اور وہ آئی ایم ایف سے کہے کہ ہمیں قرض نہ دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پرائم منسٹر کی پوزیشن پر نہ ہو
اور وہ خط لکھے تو لکھے، میں بھی لکھوں، آپ بھی لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم ڈسٹرکشن کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب اس تو سے ایک پینک کیوں کریٹ یہی تو کروانا میں آپ چاہتے سے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ بوجھ ہرگز نہیں ہے پی ٹی آئی کو۔ اچھا آئی ایم ایف اور ان اداروں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہو، آپ کے سب سے بڑے جو ٹریڈ پارٹنر ہیں وہ امریکہ اور یورپی یونین ہیں، تو وہ اس کو گرنے دیں گے؟ وہ پاکستان کو گرنے دیں گے؟ ہرگز گرنے نہیں دیں گے۔ یہ پیسے بھی پاکستان کو ملیں گے، یہ سلسلہ بھی چلے گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے البتہ کہ شرائط سخت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس خط سے یہی تو کوئی ہے نا، فرق نہیں وہ پڑے گا۔ شرائط سخت ہوں گے تو اس کا بوجھ مات صاحب آپ پہ، مجھ پہ اور ہم سب پہ ہی آئے ظاہر گا نا۔ ظاہر یہ خط لیکن لکھیں گے، آپ یہ نے خط لکھیں گے ہاں تو ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جو اوپر پرائم منسٹر بیٹا ہے، یہ جو ادارے ہیں، یہ سب ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا کہ مہنگائی آئے گی اور مسائل آئیں گے، لیکن پیسے نہیں رکیں گے۔ شرائط سخت ہو جائیں گے، شرائط سخت ہو جائیں گے تو اس کا برڈن میرے اور آپ کے اوپر آئے گا، وہ ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا، آپ کو ایک عجیب بات نہیں لگتی کہ مطلب اب دیکھیں گے سندھ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ جے یو آئی کی وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کہ جناب وہاں پہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اندر نہیں جانے دیا جائے گا، یہ ہو رہا ہے، کوئی جی ڈی اے کا ایسا اجلاس بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے آج اجلاس ہو گیا، اسپیکر نے حلف لے لیا، اراکین سے جو وہاں موجود تھے، شور شرابہ ہوا جو سارا اسمبلی کچھ۔ نے حلف اٹھا لیا۔ کے پی کے اندر جو ہے وہ آپ کے جے یو آئی والے گورنر صاحب، حالانکہ مولانا اور پی ٹی آئی تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بغل گیر ہوئے تھے یہاں پہ، لیکن وہ گورنر صاحب وہ چلے گئے ہیں وہ اجلاس سے۔ 5 دن کے لیے یہ شہر سے زیادتی نکل نہیں ہے گئے۔ ویسے، یہ آپس کی باتیں، مطلب کیوں؟ تو وہ تو آج کل مولانا تو ان کے پارٹنر ہیں نا، پی ٹی آئی کے بات کر لیں کہ بھئی آپ کے گورنر صاحب کیوں شہر سے چلے گئے ہیں، فوراً اسمبلی کا اجلاس بلائیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا اور 1-2 دن میں وزیر اعلیٰ بھی حلف اٹھا لے گی اور کابینہ بھی تشکیل پائے گی۔ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے شور شرابے کی بات آپ نے کی تو ظاہر ہے شور شرابہ، وہ تو میں نے 1-2 دن پہلے بھی آپ سے کہا ہاں بالکل کہ ظاہر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی شور شرابہ ہوگا اور قومی اسمبلی میں بھی شور شرابہ ہوگا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوگا۔ عملی طور پر یہ ہونا ہے کہ مریم نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، شہباز نے وزیر اعظم بننا ہے، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا، ان الزامات میں اور بھی کے پتہ پی بھی نہیں، پی ٹی آئی اب کے ان پاس الزامات میں پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، جب کچھ چیز کانکریٹ طور پہ ہمارے سامنے آئے گی۔ جی وہ جو میاں اسلم اقبال ان کے چیف منسٹر کے امیدوار ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ الزامات اس طرح کے آ رہے ہیں، وہ عامر ڈوگر صاحب نے راداری پریس ضمانت کانفرنس، مل گئی نا ان کو پشاور ہائی کورٹ سے۔ ہاں تو پھر کہاں ہیں وہ، مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا۔ تو ضمانت تو ان کو مل گئی رہا، تو آج کیوں نہیں یہاں پیش ہوئے؟ تو وہ تو اب پی وہ ٹی آئی پیش کر رہا والوں، ہوں، وہ تو پی ٹی آئی آئے والوں نہیں۔ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے اب یہی ساری چیزیں نا، ایک بہت زیادہ دھند میں ساری چیزیں جو ہیں وہ چھٹی، دیکھیے وہ چھپی بھی ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت بحیثیت پارٹی بھی انتشار کا شکار ہے اور اپنے بیانیے کے حوالے سے بھی انتشار کا شکار ہے۔ ایک پی ٹی آئی شیر افضل مروت کے ساتھ جا رہی ہے، ایک پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہے، ایک پی ٹی آئی پنجاب کی الگ ہے، ایک پی ٹی آئی علی ظفر کو چیئرمین بنانے نکلے۔ دیکھیں منتشر سیاست ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دن بدن ان کے کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ تو بھلا وہ کچھ لوگوں کا جن کا آپس میں کچھ وہ اسی طرح، بلکہ میں کھل کر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرح یکسو نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح پہلے تھی۔ یعنی آپ دیکھیں قیوم صاحب، بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، بہت بڑا واقعہ تھا تاریخ کا، ایک انتہائی پاپولر لیڈر کو بے گناہ پھانسی چڑھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا گیا کچھ عرصے میں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ یکسو تھی، مضبوط تھی، کمیونیکیٹڈ تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ لیکن اس وقت تو عجیب سی صورتحال ہے۔ کل سے پیر کو پی ٹی آئی لیڈروں نے پریس کانفرنس کی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی، اور اس کے چند گھنٹوں بعد ایک یوٹیوبر کو اٹھا لیا گیا۔ تو
ایک انتشار ہر جگہ نمایاں ہے بہرحال. یوٹیوبر کو تو وہ جو ہے وہ ہو گیا سو ہو گیا. تو یہ آپ مطلب اب پتہ نہیں کیا ہے وہ جو الزامات ہیں وہ تو پتہ نہیں عجیب سے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کرپشن کا کیس تھا اس کے اندر جو ہے. اینی ویز جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی میں تو وہی کہتا ہوں اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. لیکن آپ کیوں بیچارے یوٹیوبرز کے پیچھے پڑے ہیں؟ لوگ آپ کو شکایت کرتے ہیں کہ آپ کیا یہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا وہ اتنی سخت باتیں لکھ رہے ہیں. میں یوٹیوبر ہوں. آپ آزادی اظہار رائے کے حامی نہیں ہیں؟ آپ آزادی صحافت کے حامی نہیں ہیں کیا؟ اس آزادی اظہار رائے اور اس آزادی صحافت کے لیے تو میں اسٹوڈنٹ تک جیل گیا تھا اور ہمیشہ لڑتا رہا. 4 مرتبہ تو مجھ پر پابندی لگی، اسی وجہ سے لگی. میں یوٹیوبروں کے خلاف نہیں ہوں، میں ڈالر ٹیوبروں کے خلاف ہوں. اچھا یہ دیکھیں نا، آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں نا، سپریم کورٹ صبح جاتے ہیں، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہی رپورٹ کرتے ہیں. آپ ایک دن ذرا ہلچل مچا کے غلط بیانی کر لیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، پھر دیکھیں کہ میں آپ کی دوستی کا کتنا لحاظ کرتا ہوں. پھر میں لحاظ نہیں کروں گا. دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہے نا بہت سے دوست ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے. میں کہتا ہوں بھائی یوٹیوب چینل یقیناً ایک جدید میڈیا ہے. ایک زمانے میں اخبار تھا، ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن آیا، پرائیویٹ چینلز آئے، سوشل میڈیا آیا، تو خبر کے فارمیٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے، اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. بے شک آپ یوٹیوب چینل پہ کریں صحافت، لیکن ڈالر ٹیوبر نہ بنے. بہت سے میرے صحافی دوست ہیں جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، میں خود انہیں سنتا ہوں، اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل دیکھیں حماد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے ایک سرجن ہوتا ہے نا، سرجن کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتا ہے، وہ اس سے دل کا آپریشن کرتا ہے اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے، لیکن اس سے مریض صحت یاب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. لیکن اگر وہی سرجن کا جو نائف ہے وہ اگر کسی کا گلا وہ اس سے کاٹے گا تو اٹس لائک مطلب اس میں تو وہ تو جرم ہے. کریم صاحب، سرجن اور نائی میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. نائی کا جو کام ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن سرجن کے کام میں مداخلت نہ کریں. میں آتا ہوں نا، جن کو میں ڈالر ٹیوبرز کہتا ہوں، آپ ان کی 1 سال کی خبریں اٹھا لیں، اگر وہ 95% غلط نہ ہوئی تو میں صحافت میں دکھائی نہیں دوں گا. جو کہتے تھے نا، اچھا وہ ان ذلیلوں کو دے کے وہ عادل راجہ وہ کہیں بھاگ کے نہیں ایسے مطلب یار وہ جو میرے ملک کے خلاف بات کرے گا میں تو اس پہ کوئی رحم نہیں کروں گا. نہیں رحم مطلب اس کو، لیکن ہمیں بھی تو آپ ایک مطلب یہ ٹیمپریٹ لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے. نہیں ٹھیک ہے، جو میرے ملک کے خلاف اتنا جارحانہ لہجہ اپنائے گا، جو میرے ملک کے دشمنوں کی ہاتھوں میں کھیلے گا، میں اس کے لیے کوئی مہذب الفاظ استعمال نہیں کروں گا. میں اس کے لیے اس کو دیکھے وجاہت اس خان کو جو بات ٹبوں میں لیٹتا تھا، صحافت کرتا تھا، کدھر ہے وہ؟ بہت سے کہا مطلب وہ ٹویٹ کرنا سیالکوٹ کے حوالے سے، سیالکوٹ کے حوالے سے جو ٹویٹ اس نے کیا، یار ان لوگوں کے لیے میرے میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے. اچھا یہاں پاکستان میں ہمارے دوست بیٹے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں، ہلچل مچاتے ہیں تاکہ ویوز زیادہ آئے اور ڈالر زیادہ آئے. یہ آپ کا حق ہے اس سے کمانا، صحافت آپ کا حق ہے، کوئی نہیں چھینتا. لیکن اگر آپ غلط خبریں دیں گے، آپ پورے معاشرے کو گمراہ کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ میرے اس طرح کا لہجہ یہ کیوں کر تخلیق ہوا؟ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، مطلب اس میں ایک جو ہے وہ رکھنا چاہیے. لیکن بات وہیں پہ ہی ہے کہ آزادی ہے جھوٹ بولنے کی نہیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ صحافت کریں، اشتعال انگیزی پھیلانے کی نہیں.
آپ سچی نفرت خبریں پھیلانے کی دیں، نہیں۔ آپ کسی سے بھی اختلاف کریں، سچی خبریں دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا چینل چلانے کے لیے بن گھڑت پروپیگنڈا اور ڈرامہ بازی کریں کریں گے تو پھر تو وہ تو صحافت نہیں ہوئی نا، پھر اس کو ہم کیسے اون کریں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ بالکل یہی ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ غیر ذمہ دارانہ یوٹیوب پہ گفتگو، اور اس سے جو ہے ان صاحب کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے کئی ایسے اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ان کو کوئی وہ ہو نہ ہو، لیکن پھر ایک امپریشن جاتا ہے کہ سب یوٹیوبرز جو ہیں وہ شاید ایسے سے ہی ہوتے ہیں، سارے اس سے خراب ہو جاتے ہیں نا، سب خراب ورنہ مطلب ہمارے بہت سے دوست یوٹیوب ایک چلاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک خبریں دیتے ہیں، ہم ان کو خود سنتے ہیں، ان سے وہ یہی سیکھتے کہتے ہیں ہیں۔ نا کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گدلا کر دیتی۔ شاہراہ دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔